کہتا میں جیسے رسول کے پاس آیا تو کہتا میں حیران رہ گیا. اب رسول مصلی کی عبادت پڑھیں، رسول کے ہاتھ بلند رہے اور رسول کو کہا کہ پروردگار تجھے علی کی ولایت کا واسطہ، تجھے علی کی ولایت کا واسطہ، علی کی شفاعت کر دی. میرے سرکار علی حق ہے، علی آپ کی رسالت کا واسطہ دے رہے ہیں، آپ علی کی ولایت کا واسطہ دے رہے ہیں. یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا عبداللہ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کوئی دوسرے کا واسطہ نہ دے تو کیا کرے؟ ہم اس وقت سے ایک ساتھ ہیں جب کوئی اور واسطہ نہیں. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. اسی دن میں آج کی اور بات سنے مالک بھائی کے توفیقات اضافہ فرمائے اور بانیان مجلس کے مالک رزق کی برکت عطا فرمائے. دو جملے آج کے اور سماعت کیجیے گا. حجاج اللہ اس پہ لعنت کرے، یہ دشمن اہل بیت تھا. اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کرایا کہ جو علی کا نام لے گا میں اسے 40 گھوڑے لگاؤں گا. توجہ چاہوں گا. کتنے گھوڑے؟ ابھی آپ کو لطف آئے گا کیونکہ سارے اب آپ کو بیٹھے گے جن کے دل کی دھڑکن بن کر علی رہتا ہے. اس نے میرے ساتھ تھوڑا سا اور گا کہا کہ جو میری سلطنت میں علی کا نام لے گا اسے کتنے گھوڑے لگائے جائیں گے؟ 40. توجہ. ابو تمام ایک 60 برس کا بوڑھا علی کا نوکر جب اسے سنا نا کہ حجاج کی سلطنت میں علی کا نام لینا جرم ہے، اس نے کہا اب گھر میں بیٹھنا جرم ہے. آپ بڑا اچھا سنتے، تھوڑا سا زبان کیجیے گا. اس نے کہا اب گھر میں بیٹھنا بولو جرم ہے. ابو تمام بازار میں آیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہنے لگا لوگوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحق ما علی با علی ما الحق. فرمایا لوگوں رسول نے فرمایا ہے علی حق ہے. تھوڑا سا ہو جائے گا. کیا کہا؟ علی حق ہے. جب لوگوں نے سنا تو لوگوں نے پکڑا اور حجاج کے سامنے لے آیا کہ حجاج نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. اس نے کیا کہا ہے؟ کیسے تیرے منع کرنے کے باوجود علی حق کا نعرہ لگایا ہے. آپ دیکھنے کہ آپ کتنا بولیں گے. حجاج کہتا بوڑھے جانتا ہے کہ علی کا نام لینے پر 40 گھوڑے سنا ہے. ابو تمام کہتا ہے حجاج پرواز بن کر اس کے علی میں بس 40 گھوڑے. جسے بات سمجھنا یہ ادھر بولے گا کیا کہ اس کے علی صرف 40 گھوڑے، 400 مار، 4000 مار. اس نے کہا پھر دے. اس نے کہا پہلے 40 گھوڑے کھا پھر پتا چلے گا. توجہ چاہوں گا. 40 گھوڑے لگے، بوڑھا تھا زمین پر گر گیا، لب ہلے. حجاج گنج میں کہنے لگا بوڑھا تھا گر گیا، مرنے لگا ہے، پانی مانگ رہا ہے، پانی پلا دو. یا کوئی اور بھی وہاں علی کا عشق دل میں چھپائے بیٹھا تھا. وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہنے لگا حجاج پانی بعد میں پلانا، پہلے کسی سپاہی سے کان لگا کے سنے تو صحیح پانی مانگ رہا ہے یا علی حق کہہ رہا ہے. نعرہ لگا رہا ہے اور اس نے جو کام لگایا کہنے لگا مرنے لگا ہے پھر بھی علی حق کہہ رہا ہے. توجہ چاہوں گا. پھر بھی علی حق کہہ رہا ہے. اس نے کہا قتل کر دو اسے. ایک اور سپاہی کھڑا ہوا. اس نے کہا قتل نہ کر، بوڑھا ہے، 40 گھوڑے کھا چکا ہے، کر بھی 2-4 دن مر جائے گا، اس کا کام بھی ہو جائے گا اور قتل تیرے سر پر بھی نہیں آئے گا. اب مجھے خبر نہیں کہ آپ مجھ سے کون کتنا بولے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. ابو تمام کو گھر بھی دیا. اب جب بھیجا کر یہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم سے باتیں کیا کرو.
سے باتیں کیا کرو گے. کہا ہم برم بھی کرتے ہیں اور گرم بھی کرتے ہیں. اب ابو تمام نے چھت کی طرف دیکھا اور مولا کو پکارا. مجھے خبر نہیں کہ کون کتنا بولے گا. کہنے لگا یا علی کاش مجھے اتنی مہلت اور مل جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی حق ہے. کیا کہا کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی بلایا تو علی کو سامنے لیا. السلام علیکم یا امیر المومنین. مولا کو سلام کیا. مولا نے جواب کو سلام دیا. علیہ السلام یا ابو تمام. فرمایا ابو تمام کیوں بلایا؟ توجہ کیوں بلایا؟ کہنے لگا مولا کاش دشمن کے دربار میں آ جاتے. اگلے جملے پر دیکھو گا کون کتنا بولے گا. کیا کہا مولا کاش دشمن کے دربار میں آ جاتے. علی فرماتے کاش تم نے مجھے وہاں بلایا ہوتا. کیا کہا کاش تم نے مجھے وہاں اب بلایا ہے تو بول کیوں بلایا؟ کہنے لگا مولا اتنی مہلت مل جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں. اب تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی اور مہلت مجھ سے مانگ جائے تو پھر اتنی سی مہلت کی زیادہ ملے گی. مولا کتنی؟ علی فرماتے کتنے کوڑے کھائے میں نے. کہنے لگا 40. علی فرماتے 40 سال تیری زندگی میں اضافہ کر دیا. مل کے تو مجھے فرمایا کتنے کوڑے؟ 40. علی فرماتے جا 40 برس تیری زندگی میں یہ گھر ایسا ہے. اس گھرانے پر جھک کر دیکھو. صدف سے قبل ہی گوہر کو آپ دیتا ہے. باہر دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے. صحیح علم میں لدنی کا موجزہ یہ ہے علی سوال سے پہلے جواب دیتا ہے. جو ہے آپ سوال علی فرماتے 40 سال تیری زندگی میں کتنا ایک سلوات آپ آواز بولن پڑے. جناب علی مہدی صاحب قیامت پر ایک درود اور بابا سے بولن پڑے. اور آپ کو سلام بس ایسی یاد کر لیجیے گا. علی فرماتے 40 برس تیری زندگی میں. جب علی نے کہا نا 40 برس تیری زندگی میں اضافہ عصا پھینکا دشمن کے دربار میں آیا اور حجاز کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا او بدبخت سن علی حق ہے. سن علی اس نے کہا علی کی سزا بھول گیا. ابو تمام کہتا یاد ہے. کہتا آج تجھے کوڑے نہیں ماروں گا بلکہ آج تجھے قتل کر کے موت کی نیند سنا دوں گا. ابو تمام کہتا خاموش یہ قتل اور موت والی بات اگر تو کل کرتا تو میں مان لیتا. آج نہیں مانوں گا. اسے کہا کیوں؟ کل تک زندگی اللہ کی امانت تھی اور 40 سال علی کی ضمانت ہے. اگر تک زندگی اللہ کی امانت تھی اب 40 سال علی کی. بولو یہ گھرانہ علی ہے تو سب کچھ ہے. اگر علی نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں. میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آئے. یہ رونا حضرت علی کی بیٹیوں کی جو 11 محرم کو بے پناہ اونٹوں پر بیٹھنے لگی تو ہاتھ یہاں بدے ہوئے. علی کی بیٹیوں نے ایک ہی جملہ کہا اور بے پناہ اونٹ پر بیٹھ کے کیا حسین کا رہنا بھیا میں شام جا رہی ہوں مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا. یہی وجہ ہے رونے والوں کہ جب مدینہ میں ابن منذر مدائنی نے میرے چوتھے مولا سے
پوچھا تھا نا مولا ویسے تو تیرے خون رونے کے بڑے سبب ہیں مگر مولا تجھے سب سے زیادہ کس بات نے خون رلایا؟ میرے مولا نے رو کر کہا ابن منذر ہمیں کوفہ کے ایک ایسے بازار سے شہروں نے گزارا جہاں دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی. مولا پھر کیا ہوا کہ اس نے اعلان کر دیا جسے علی سے بدلہ لینا ہے آج علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے بازاروں میں آئی ہوئی ہیں, آؤ بدلے لے لو. ابن منذر نے کہا مولا پھر کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا, ہمیں بدر کے بدلے دینے پڑے, ہمیں خندق کے بدلے دینے پڑے. کہا مولا کتنے بدلے دیے؟ امام فرماتے کیوں موت سے پہلے سجاد کو مارنا چاہتا ہے؟ تیرے رونے کے لیے بس یہی کافی ہے. کوفہ کے بازار میں ہم جب بدلے دے چکے میں پھوپھی کو نہ پہچان سکا, میری پھوپھی مجھے نہ پہچان سکی, ہم دونوں مل کے اکبر کی ماں لیلا کو نہ پہچان سکے. امام زمان علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعات وفي كل الساعات من صد الليل والنهار وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة عنه وتمتعه فيها طويلا يا مقلب القلوب ثبت قلوب الذين اتبعك والمظلوم اللهم افعل بنا ما انت اهل ولا تفعل بنا ما نحن اهل اللهم صل على محمد وآل محمد بارك وسط محمد وبارك مجلس آزاد منظور بارك وسط محمد وبارك بانی مجلس شاہ صاحب دیگر برادران کے رزق مال جان و دولت میں اضافہ فرما بارک حاضرین مجلس جتنے بھی تشریف فرمائیں ہاشمی صاحب سے لے کر وزیر فیصل شاہ صاحب تک مولا ہر عزادار ہر مومن کی شرعی حاجات مستجاب فرما بھائی کو صحت کاملہ عطا فرما جو مومن بیمار ہیں بیماری کربلا کا واسطہ مولا شفا کاملہ عطا فرما جو ہاتھ بے روزگار ہیں رزق کثیر عطا فرما بار الہ واسطہ ہے مولا علی علیہ السلام کے سجدوں کا سرکار علی علیہ السلام کی محبت پیار چاہت ہماری نسلوں میں منتقل فرما بار الہ ہماری لاکھوں کی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا قائم آل محمد کا ظہور جل جل فرما ایک سلوات ایسی آواز بلند پڑھیں دعائیں مستجاب ہو جائیں بانی مجلس کے وسط رس سے تو سلام دی کی خاطر باز بلند سلوات پڑھیں صحیح ایسی سلوات پڑھیں کہ زندگی کے گناہ معاف ہو جائے ایک ایسی مل کے بعد بلند سلوات پڑھیں کہ روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام یاد بچائے الحمدللہ رب العالمین علی بھائی نے بڑی محبت سے بڑے پیار سے حکم کیا تھا وعدہ وفا ہو گیا حکم کی تعمیل ہو گئی حشمی صاحب آپ کی زیادت ہو گئی امام زمانہ علیہ السلام ہر عزادار ہر ماتمی کی حفاظت فرمائے آؤ ایک سلوات آواز بلند اجازت ہے علی بھائی میرا دل ہے کہ نعت رسول مقبول پڑھو پھر ہم شکل پیغمبر پڑھو وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ تھوڑی آواز کھولنا بس مصطفیٰ ہے
پڑھنے لگاؤ نا، اگر یہاں پڑھنے نہ پڑھنا پھر جہاں پڑھا ہے صحیح پڑھا. کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسی کے چمن میں کھلی وہ کلی ہے، چھپا جس کی چادر میں خود ماں چلی ہے، جسے خاتمہ سے نوازا گیا. ویسے تو ہر شخص بنی ہاشم کا حسن میں آن میں انمول نظر آتا ہے. ویسے تو ہر شخص بنی ہاشم کا حسن میں آن میں انمول نظر آتا ہے. جب نظر جاتی ہے دروازہ علی اکبر کی طرف، حسن کے ہاتھ میں کشکول. جب خدا نے حسینوں کی سلطنت کی خلق، جب خدا نے حسینوں کی سلطنت اکبر کو اہل جان کے حاکم بنا دیا. اکبر کو اہل جان کے حاکم بنا دیا. بادشاہ شہزادہ علی اکبر آپ کی عظمت ایک ایسی سلوات پڑھو جیسے ملائکہ. اور بادشاہ کے حوالے میں اس کو بڑھتا میرے کو قصیدہ آیا نہیں. ہر سال کوشش کرنے ہیں کل شوال نئے تو نیا، لیکن اس سے بڑا نہیں آتا. آئے تو میں سجانی سے
بنا آیتوں سے بنا اب صحیح ہے آیتوں سے بنا مولا کی قسم سے یہ زیادہ یہ لائن کہاں لکھی آیتوں میں سجا آیتوں سے بنا چلنا لے جائے آیتوں میں پلا میں صدقے جاؤں یہاں سلامت رہ جا ہاں چوبہ کی خیرات کے لیے ایسی صبح ہو بنا ایسی صبح ہو بنا ایسی صبح ہو بنا ایسی صبح ہو بنا ایک شخص آیا بس بات ذہن میں آ گئی ہے تو میں آپ کے ساتھ آپ کی جھولی میں ڈالوں مولا رسول اللہ میری خواب میں آیا رسول خدا میری خواب میں آیا ہے تو انہوں نے کہا ہے میرے نواسے سے جا کے دعا کراؤ قبول ہو جائے امام حسین علیہ السلام فرمائے کہ ایک منٹ ٹھہر شہزادہ علی اکبر ایسے بلایا اس نے چلتے ہوئے دیکھا تو کہتا ہے یہی تو میری خواب میں آئے تھے شہزادہ علی اکبر اللہ اکبر یہی تو میری آیتوں میں پلا کیونکہ شہزادہ علی اکبر کو شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے ایسا ہی ہے امام حسین علیہ السلام نے نانے کی یاد اور نانے کے پیار میں اتنے روتے تھے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی شکل میں شہزادہ علی اکبر آیتوں میں پلا تیرا کلمہ شروع نہ ہو جائے تیرا کلمہ شروع نہ ہو جائے چہرہ مصطفیٰ
عصمت شہزاد علی اکبر سے اٹھاؤ حلال لیلۃ القدر ہو گئی شب وہ لیلۃ القدر ہو گئی شب وہ لیلا کو جب ملا سیدہ کسی کا محتاج نہ کرے. ایک قصیدہ میں جناب سیدہ کا پڑھا. کل بھی میں نے بی بی کا ایک قصیدہ پڑھا. کل میں آپ نے سنا قصیدہ؟ آپ نے نہیں سنا اپنی ڈیوٹی. ملک صاحب اوکسیدہ پر میری بیمان آپ آجی صاحبہ جی سنیا. ایک اور پھر آپ نے سیدہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. شرف عملوں کو پھر ہی ملتا ہے مصطفیٰ کی شفا پہ لکھا ہے فاطمہ سے وفا ضروری ہے. کیا جس کا ہاتھ نیچے اللہ اکبر اللہ اکبر. مصطفیٰ کی شفا
بسم اللہ بسم اللہ. اتنا بڑا میسج ہے، جہاں جہاں سے آئے ہو یہ شیر اپنی جیب میں ڈال کے لے جانا. عظمت سیدہ سے اٹھاؤ حلالیو، مصطفیٰ جو اٹھ جائے کل خدا اٹھ جائے، مصطفیٰ پہ ہو گیا عظمت کا خاتمہ. سر اٹھاؤ حلالیو، مصطفیٰ جو اٹھ جائے کل خدا اٹھ جائے، مصطفیٰ پہ ہو گیا عظمت کا خاتمہ. سیدہ کی آمد پہ مصطفیٰ کھڑے تو مرتضیٰ کی آمد پہ اٹھتی فاطمہ. سرکارہ آج میں سب نتیجہ دوں جو نتیجے کی بات ہے. مصطفیٰ جو اٹھ جائے کل خدا اٹھ جائے، مصطفیٰ پہ ہو گیا عظمت کا خاتمہ. سیدہ کی آمد پہ مصطفیٰ. جلدی بیٹھیے گا یار، میں بہت محنت کر رہا ہوں، پلیز ذرا جلدی بیٹھیے. جلدی جلدی کے جا جا. میں نے ہم مرید ہے. سرکار نے نتیجہ دینے لگا. سر اٹھاؤ حلالیو، سیدہ کی آمد پہ مصطفیٰ کھڑے تو مرتضیٰ کی آمد پہ اٹھتی فاطمہ. درس ہم نے لیا ہے زہرا سے، مرتضیٰ کی فدا ضروری ہے. راضی رہے بھائی، راضی رہے. بھیڑ آئیے پھرا دی لاش سے. راضی رہے آئیے. اور اس وجہ سے بات ہے. سوکھی آئی. تسی سونی ہائی کی تھی. نبی صاحب اللہ آپ کو صحت کاملہ دے. اللہ کی آپ بھی. میں کہ بھیڑ آئیے پھرا دی لاش سے. ایسے چلی پچھلے ہائی نہیں کی تھی. اور تو سب کی میں آئی ہے. جدو بھیڑ بھیرا دی لاش سے پہنچی گئی، پتہ ہی نہیں چلتا گئی کہ بھیرا زیادہ زخمی ہے کہ بھیڑ زیادہ. سبحان اللہ جی، کیا کیا حقیقت علی مومنین تشریف فرمائے. اے میرے تمہیں ہتھا نہ توانو سلام. آج کون سی بھی تسی ایک ہی سماعت کیتا ہے. میں دعا کر کے جا رہے، میں دعا دے کے جا رہے. اللہ رب العزت صدقہ محمد و اہل بیت علی علیہ السلام دے سجدے ہوں. اللہ مولا علی علیہ السلام اور آل محمد دی محبت تواڈی نسلاں چ اللہ رب العزت منتقل کرے. سرکار کون ہے نا؟ بھیرا دی لاش تو بی بی پتھر ہٹایا، پھر ٹوٹے نیزے ہٹایا. بی بی ٹوٹے نیزے ہٹا کے رو کے ابھی حسین میں نو دس میں تینوں کیا آگ کے رو ماں. مظلوم کربلا دی لاش علی لاش آوازہ بھیڑ میں نو رئیس مدینہ آگ کے رو. سونی ہائی کی تھی. بھیڑ میں نو نواب کربلا آگ کے رو. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ کا فرمائے. نواب کربلا دا نام آئے ہے سچا جی. بھیڑ بھیڑا دے بسڑے کے دی حسین اٹھ کے ویک دا سی نواب دیاں بھیڑا ایک رات گیا. جس ہائی کی تھی توڑی نسل آباد لگے. جس ہائی کی تھی توڑی نسل آباد لگے. الحمدللہ ہر سے شکر نم ہو گئی. جس بندے ہائی کی تھی میں دعا کر کے جا رہے، میں دعا دے کے جا رہے. اللہ کفن چ بے کفن روہو، اللہ قبر چ حسین روہو. اللہ حسین دی ماں دے سامنے حسین روہو. میں ایک
ٹھیک بیٹھ گیا الحمدللہ یہ حقیقت درون ہے بابا جی حقیقت درون اگر بیٹھ سمجھ آ گیا ہو سکتا ہے مجلس سے ٹھیک ہو جائے کیتا قاتل خنجار دمو زخمی سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے کیویں کرلا کے رو رہے یار تے مقتول دے کول کھلو کے آکے ساڈی عباس کو مر دریا دوم دے خیر کو آشمی بھائی اس جملے دے میری مجلس مکلی آکے ساڈی عباس کو مر دریا دوم دے خیر کو سکی بھیڑا علی دے شہنشاہ دی دھیا حمیدہ نبی بھی بدلوں بیٹھ رہے ہیں تو سنگت کالے خیمے دے پاسے میں دے پھر واپس آ رہے ہو میں نے لگتا ہے ضرور کوئی قیمتی شاید نہ خیمے دے اندر رہ گئی ہے حکم کرو میں کوئی کو دی مدد کر بی بی آئے کیا اللہ ہوئی قبلہ حمید روایت کر رہے میں چند قدم ٹریا میں واقعہ سیک بھی آئے میں واپس آ کے ہاتھ جوڑ کے اکھے بی بی آئے کر رہے آدھا سیک بہت زیادہ ہوئی بنال میں نجازت تو سا کوشش لگو حمیدہ دا بی بی منو جھڑک دے گیا گیا پیچھے ہٹوائیں گے تیرا لگنا جو کھجنا میرا بیمار ہوتا قرآن کے رونا سنت سجاد ہے آئے کر کے رونا سنت سجاد آشمی صاحب حمید آدھا نبی صاحب میں پیچھے ہٹ گیا بی بی نے اور کھاتے سوکھا اوپر نو چالیا میں نہیں دا سکتا بابا جی کی میں چاہے
بی بی کربلا دی سرزمین دے لٹائے. اس بچے نے 1 منٹ بھی کھانا. بی بی آواز کہہ دی سجاد کی بال دیکھ پھوپھی لٹی گئی ہو. دیکھ بابا مارا گیا ہی سارے مارے گئے. جناب سجانے کی گلی سجڑے نے کھبڑے ہولے دی آواز کہنے پھوپھی اماں خیمے کہنے گئے. خیمے دے نام ہے بی بی موت ماتم کی گئے. بی بی روکے آدھی تیرا پیو کٹھا میں دہنی رہیا. دیتے کھلیں سجاد جگایا. میرا حوصلہ دیکھ میں نہیں دسیا جب شمار تھیا. اللہ سیدہ ماتم قبول کرے. اللہ سیدہ پوسا سیدہ قبول کرے. مشکل ترین دعا دیکھ رکھے نا. مشکل ترین دعا شہزادے کی ہوائی کا جھولا دیکھ رکھے. محنت روحانیت ہے. تو سیر دے ہاتھ مارتے ہائے کر نہ قبول ہوئے. آگے سال ٹاؤن شپ کسے اور دی مجلس میں تیرے ہاتھوں سے میرا گرے بانڈوں سے 4 سال دی سین پیو دی لاش سے پہنچی ہے. نکلے کے ہاتھ پیو دی لاش سے رکھے. بی بی پہلا ویٹ کی گئے. بی بی آنی آنکھ کھولے بابا صدقہ کچھ بولے بابا. ٹپے آنچل کے دی میں بڑی اوکھی آئی. جیسے جب تک ہائی میں کی تھی اپنے گناہنی معافی مانگے. اتنی روحانیت مجلس سر تے ہاتھ مارتے آقا ہائے سکینہ رو رو کے آدھی بابا دے تسلی میرے کاملی زخمی میرے ہاتھلی زخمی ہم رات پئی ہائی میں دن گھلے آئی. حضور فرما سیرے سبیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. جنگل پہاڑ کہتے ہیں لالے علی علی ہمارا نام ہے علی کمال لینا. علی کمال ہے کہ یہ مقام لینا. جناب سید علی دل والے ہاسپٹل میں صاحب بیمار ہے. ان کے دل کے بال خراب ہو گئے ہیں. مومن کرام آپ کی آنکھوں میں اپنی آنکھوں میں نم آنسوں سے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں. دعا کرنے کی بازار قاصدہ ہمارے ہمیں اپنا بیٹھنا ہر شہزہ بچانا بادشاہ کا سر شہزہ جانے میرے اللہ ہمارا یہاں پر یہ عظیم عبادت کا حصہ بننا گھروں سے چل کر آ جانا پاک زین اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. میرے اللہ جو بیمار ہیں سکتا ہے بیماری کربلا کا ان تمام بیماروں کو شفائی کا عطا فرما. میرے اللہ جو بھی میرے گھر میں بھی 2 برادر اللہ بیمار ہیں. ہمارے بھائی کے ہاتھ میں چوٹ ہے, ہڈی فریکچر ہے. دعا کریں مالک کائنات سب کا تجھے بیماری کربلا کا جو بھی ادا معلومات بھی جہاں بھی ہے جہاں بھی تشریف فرما ہے مالک کا تمام بیماروں کو شفائی آپ سحر عطا فرما. میرے اللہ جو بھی بے اولاد ہے سب کا تجھے باب الروایت نبی اصغر علیہ السلام کا ان تمام بے اولادوں کو اولاد کریم عطا فرما. جی ایک ہمارے مومن بھائی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. جی ان کے لیے بھی دعا دعائیں مالک کائنات سب کا بیماری کربلا کا ان بھائی مومن حضرات کو بھی جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جو بیمار ہے تمام کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. میرے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد ترین عطا فرما. میرے اللہ جو لڑکوں کے خواہشمند ہیں ان کو ماتمی عطا کر. جو لڑکوں کے خواہشمند ہیں ان کو بیٹی عطا کر. مالک کائنات تیری گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے. اکثر مومن حضرات مجھے بے گھر جو ہے کرائے پہ گھومتے رہتے ہیں بڑے پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں. مالک کائنات جو بھی بے گھر ہے ان کو اپنا اپنا گھر عطا فرما. میرے اللہ جو بچوں نے پیپر دے چکے ہیں جو بچے پیپروں کی تیاریاں کر رہے ہیں مالک کائنات ان تمام بچے بچیوں کو کامیابی اور کامیابی عطا فرما. میرے اللہ جو رزق کی تنگی کی وجہ سے بے روزگار ہیں اکثر لوگوں نے دعاؤں کے لیے مجھے آج بھی کہا ہے کہ روزگار میں پریشانی ہے تنگدستی ہے. مالک کائنات سب کا تجھے باب الروایت کا. میرے اللہ اس در سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا. مالک کائنات کسی در سے ملتا ہے. ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے اس
بھارت کو تا حشر ہمارا قائم رکھ. مالک جو بھی بے روزگار ہے صدقہ تجھے محمد و آل محمد کا ان تمام بے روزگاروں کو وسیع ترین رزق حل عطا فرما. میرے اللہ جس نے ابھی تک آمین نہیں کہا وہ ضرور آمین کہے. مالک کائنات ہمیں پردے والے وارث کی زیادت نصیب فرما اور اس کا جلد سے جلد ظہور فرما. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند درود ہماری عبادت ہے. عبادت کو عبادت جان کر ادا کرے. مل کر بآواز بلند صلوات. مومنین کرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کہ بانیان کا سے حکم بھی ہے کہ کئیوں کی عزادار مومن کی بائکس بیریئر سیکیورٹی بیریئر کے اندر موجود ہیں. پچھلی سائیڈ میں بھی اور ادھر لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ پہ دونوں جگہ بائکس موجود ہیں جس کی بھی ہے عزادار مومن کی, تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ابھی کچھ ہی لمحے میں سید غیور عباس نقوی صاحب آپ لوگوں سے خطاب فرمائیں گے اور پھر آخر میں اختتام مجلس پر شبیہ تبور ہم شکل پیغمبر علی اکبر علیہ السلام کی برآمدی پائیں گے. تو اس کے بعد بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ حسن صادق صاحب بارگاہ پاک سید ہم کو ساتھ دیں گے. ماتم ہوگا تو ایک ہجوم ہو جائے گا باہر, اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سیکیورٹی کی وجہ سے آپ کی موٹر سائیکلیں اٹھا دی جائیں گی. یہ جس کا مومن کی ہوگی برائے کرم میں خواتین کے پیچھے بیریل میں بھی بائکس کھڑی ہوئی وہ بھی برائے کرم پیچھے کر لیں. اور خواتین کا کثیر تعداد میں بیٹھنے کا اہتمام کیا گیا ہے. بارگاہ کے رائٹ ہینڈ پہ ایک پروجیکٹر اسکرین بھی لگائی گئی اور بیٹھنے کا اہتمام بھی ہے. اکثر خواتین بیک سائڈ پہ پریشان ہیں, پوچھ رہی ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ رائٹ ہینڈ پہ بارگاہ کے بعد کافی کثیر تعداد میں بیٹھنے کی جگہ ہے. ابھی کانفرنس پر بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ حسن صادق بھی نوحہ خوانی کریں گے تاکہ پریشانی کا آپ لوگ کو سامنا نہ کرنا پڑے. جہاں جہاں جگہ ملے وہاں پر تشریف رکھیں. مومن کرام چند ایک اعلانات ہیں آپ لوگ کی سماعت میں نظر کر دوں. سالانہ مسجد بسلسلہ شہادت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام 8 اکتوبر شام 6 بجے مسجد کا آغاز ہوگا. بامقام گل زہرا المشہور مکان سائیں اللہ دیتا کیر کلاں گریتا اور مسجد منعقد ہوگی جس میں سید غیور عباس نقوی صاحب اور ملک منتظر مہندی صاحب علامہ منتظر مہندی صاحب خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی استدعا کی جاتی ہے. مومن کرام ایک اور اعلانات آپ کی سماعت کی نظر. سالانہ مسجدہ بسلسلہ خمسہ میں سے 5 روزہ بسلسلہ شہادت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام 23 سفر تا 27 سفر بامقام تاشان عباس 5B1 ٹاؤنشپ لاہور میں منعقد ہوگی جس میں 23 تا 25 سفر مظفر کو مولانا سید سلطان علی نقوی صاحب ٹھیک 10 بجے اور 26 اور 27 سفر مظفر کو خطیب اہل بیت فقیر اسلام جناب حسن رضا پاکر صاحب ٹھیک 10 بجے رونے میں ممبر ہوں گے. اور 27 سفر مظفر کو اس کانفرنس پر شبیہ قبول مولانا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی برآمدی ہوگی. تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی استدعا کی جاتی ہے. 29 سفر مظفر سالانہ مسجدہ بسلسلہ شہادت مولانا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام بامقام ارشاد حسین نقوی مرحوم لال اسکول ٹاؤن شپ میں مسجد منعقد ہوگی جس میں ٹھیک 8 بجے شاعر آل عمران شوکت رضا شوکت صاحب اور ٹھیک 9 بجے خطیب اہل بیت مفکر اسلام کا قبلہ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. اور اس کانفرنس پر شبیہ تابوت مولانا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی برآمدی ہوگی. تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی استدعا کی جاتی ہے. اسی امام بارگاہ غازی عباس رمضان اسی جگہ پہ اسی مقام پر سالانہ مسجدہ بسلسلہ شہادت امام حسنین علیہ السلام دونوں بھائیوں کا ذکر ہے. اسی مقام پر 27 سفر مظفر 5 اکتوبر ٹھیک 6 بجے مسجدہ شروع ہوگی جس میں سید غیور عباس نقوی صاحب اور حرف آخر میں خطیب اہل بیت مفکر اسلام جناب سید محمد عباس رضوی صاحب ٹھیک 9 بجے رونے میں ممبر ہوں گے. اور اسلامی مجلس پر شبیہ تابوت مولانا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اور شبیہ زوجنا مولانا امام حسین علیہ السلام کی برآمدی ہوگی. تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی استدعا کی جاتی ہے. اسی مقام پر 27 سفر مظفر مل کر درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. کیونکہ شاعر آل عمران غیور عباس نقوی صاحب تشریف فرمائے آپ لوگوں سے خطاب فرمائیں گے. کیونکہ آج کی مجلس منسوب ہے جناب علی اکبر علیہ السلام سے. ابھی فضائل و مصائب علی اکبر علیہ السلام بیان فرمائیں گے آپ سے. برآمدگی ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر السلام کی برآمدگی فرمائیں گے غیور عباس نقوی صاحب. 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر. کیونکہ
کے منصوبہ مجید جناب علی اکبر علیہ السلام سے فضائل کے 4 مصرے میں کہتا ہوں جہان حسن میں یہ وقار ہے اکبر کا. مہربانی شکریہ بولنے کا شکریہ آپ کا. جہان حسن میں یہ وقار ہے اکبر کا, بڑے بڑوں میں بڑا ہے شمار اکبر کا. بڑے بڑوں میں شمار ہے اکبر کا, اور میرے حسین کا پروردگار اللہ ہے. میرے حسین کا پروردگار اللہ ہے, مگر حسین ہے پروردگار اکبر کا. نہایت احترام سے ملتمس ہوں شاعر آل عمران سید غیور عباس نقوی صاحب سے کہ وہ رونے کے فروز انبر ہو اور ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں. اور آج کی اختتام مجلس پر شب تابوت ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر علیہ السلام کی برآمدی دعائیں, اور ان کے فوراً بعد محتم خانی کا سلسلہ جناب بین الاقوامی شہرت یافتہ خان حسن صادق صاحب بارگاہ پاک خیرہ میں پرسہ لیں گے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنے آپ کو بھرپور بیدار کرنے کے لیے. مل کر میرے ساتھ اپنے ارادوں کا جواب دینے, کیونکہ آپ کے دلوں کے اندر جو منجات خواہشات دلوں میں ہیں وہ آپ کے نعروں کی گونج میں پوری ہو. مل کر نعرہ تکبیر. یہ اللہ اکبر کا جو نعرہ بلند کرتے ہو نا, یہ جو علی اکبر کا تابوت برآمد ہوگا نا, یہ اس کا بھی اللہ ہے, یہ اس کا بھی خالق و مالک ہے. وہ علی اکبر ہے, یہ اللہ اکبر. مل کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ. بولنا ایمان تو نئے قرآن دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری, حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, برائے خشنودی محمد والے محمد بلند کر سلام. رسول اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. رسول اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بشیر المسدد نذیر المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد. وآل بیت طیبین الطاہرین المعصومین. اذہان عالیہ میں امام حسین علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیے. سانسیں مقبوض ہے مظلوم حسین کی, صدیاں بیت گئی, کل بھی کربلا والے زندہ باد تھے, آج بھی کربلا والے زندہ باد ہیں. جو یہ سمجھتا ہے کہ جن کی سانسیں مقروض ہیں مظلوم حسین کی, وہ اپنی سانسوں کا قرض اتارنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہ
آپ کے اذہان عالیہ میں آل محمد کا جتنا معیار بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہ مجلس اللہ کی قبولیت کے لیے اور آپ کے دل میں جو بھی نیک دعائیں ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے تمام عزادار بآواز بلند صلوات پڑھیے اللہ دعا ہے خالق کائنات بسط کے مظلوم حسین علیہ السلام بسط کے باب الحوائج حضرت غازی عباس سلمدار علیہ السلام بسط کے ہم شکل نبی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بسط کے ہم شکل امام حسن مجتبی شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام بسط کے شہزادہ محمد علیہ السلام بسط کے شہزادہ محمد و ابراہیم علیہ السلام بسط کے حضرت علی ابن حر علیہ السلام بسط کے جملہ شہداء کربلا خالق کائنات مجلس عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس ذکر کے صدقے میں برادر محترم نہایت واجب الاحترام میرے حقیقی بھائی سید علی شاہ صاحب ان کے برادران کا یہ صف ماتم بچھایا بار الہ بسط کے مولوم عالمیات اپنی بارگاہ میں قبول فرما باقی مجلس کی رزق مال عزت اولاد بال مقام خالق جزائے خیر عطا فرما خالق کائنات علی شاہ صاحب کی جو بھی نیک حاجات ہیں امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے کا واسطہ بار الہ ان تمام حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما سب دعائیں قبول فرما میرے بھائی کے خانوادے بھی جتنے مرحومین اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں خالق کائنات نے بزم مظلوم حسین میں جگہ عطا فرما جتنے عزادار سادات و غیر سادات مومنین و مومنات اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں تشریف لائے ہیں بار الہ سب کی دعائیں قبول فرما تب تک موت نہ آئے جب تک کربلا و شام کی زیارات نصیب نہ ہو بار الہ جو بیمار ہیں صحت یابی عطا فرما جو تنگ دست ہیں وسیع رزق عطا فرما جتنے مقروض ہیں غیب سے قرض عطا فرما دست دعا بلند کیجئے یا محمود بحق محمد یا علا بحق علی یا فاطر السماوات بحق سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یا محسن بحق حسن یا قدیم الحسان بحق مظلوم حسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد آنکھیں بند کر کے امام زمانہ کی عزت پہ باواز بلند صلوات پڑھیں اللہ توجہ ہے سب عزاداروں کی سبحان اللہ بڑا روحانی ماحول بڑا قبولیت والا ماحول اور یہ مجلس مخصوص ہوتی ہے ہم شکل نبی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے نام سے خالق و شہزادے کی عزت کا واسطہ بھائی ثاقب کی والدہ کو مولا صحت یابی عطا فرما بھائی توقیر کی والدہ کو بار الہ صحت یابی عطا فرما سب مومنین کی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما توجہ ہے سب میرا دل ہے کہ میں گرین ٹاؤن شپ کے تیار عزادار لاہور کے ماشاءاللہ چنے ہوئے عزادار میرے سامنے ہیں میرا دل ہے کہ میں مختصر وقت میں آج آپ کو یادگار مجلس سناؤں بس التماس یہی ہے کہ ایک ایک بندے کی توجہ میری جانب ہونی چاہیے پہلا جملہ غیور عباس نقوی عرض کر رہا ہے کہ اللہ کے انتخاب کو محمد کہتے ہیں سب عزاداروں کی طرف توجہ میری جانب ہونی چاہیے کہ بسم اللہ مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے آخری عزادار تک میں بڑی یادگار مجلس میرا دل ہے کہ آج آپ کو سناؤں حسین مولا تیری زندگی دراز فرمائے اللہ کے انتخاب کو محمد کہتے ہیں جو شیعہ ہے شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہے جس کو ماں نے نادی علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے اگلا لفظ غیور عباس نقوی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے انتخاب کو محمد کہتے ہیں مجھے غازی کے علم کی قسم محمد کے انتخاب کو علی کہتے ہیں
تاکہ سب کی توجہ میری جانب ہو جائے. اللہ کے انتخاب کو محمد کہتے ہیں, محمد کے انتخاب کو علی کہتے ہیں. اللہ محمد اور علی کے مشترکہ انتخاب کو حسین ابن علی کہتے ہیں. آپ جیتے ہو, آپ جیتے ہو. سبحان 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 سبحان. مشترکہ انتخاب کو حسین ابن علی کہتے ہیں. دل ہے کہ وہ لفظ پڑھوں کہ جو دلوں میں ڈال سکتا. اللہ محمد اور علی کے مشترکہ انتخاب, کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے ضامن کا نام ہے حسین ابن علی. لفظ کہا ہے مولا کی زندگی دراز کرتا, ضامن کا نام ہے حسین ابن علی. لفظ کہہ رہا ہوں, بڑے چاہیے نظردار میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. لفظ کہہ رہا وہ جملہ جو دلوں پہ نقش ہو جائے کہ 9 لاکھ کے آگے, 9 لاکھ کے سامنے 72 کے ڈٹ جانے کو حسین ابن علی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان سبحان سبحان. اور آپ کسی کی طرف 9 لاکھ کے آگے 72 کے ڈٹ جانے کو حسین ابن علی کہتے ہیں. دیکھیے جتنا یزید کا ظلم بڑھتا رہتا ہے, میری دو والوں لفظ سنیے گا, جتنا لعین کا ظلم بڑھتا رہتا اتنا حسین کا حوصلہ بڑھتا گیا. سبحان اللہ. لعین کو اپنے لشکر پہ راز تھا, حسین کو اپنی تنہائی پہ غرور تھا, کیونکہ ہی پیش کر رہے تھے, کیونکہ غار ہرا میں قرآن نے اپنا مفہوم واضح کیا اور حسین کے خیمے میں نہج البلاغہ نے اپنا مفہوم واضح کیا. سبحان اللہ, لا الہ الا محمد رسول علی ولی اللہ کے ضامن کو حسین ابن علی کے ایک سجدہ ادا ہوا, ایک سجدہ, اسی ایک سجدے میں توحید کو بتا دیا, نبوت کو بتا دیا, اسی ایک سجدے نے ولایت کو بتا دیا. بلکہ میں یوں کہوں کہ اسی ایک سجدے نے اصول دین بچا دیا, فروع دین بچا دیا. پوری دنیا مجلس سن رہی ہے اور میں بڑی انقلابی گفتگو کر رہا ہوں, یقین ایک سجدہ ادا ہوا. دیکھیے لعین نے امام حسین سے بیعت مانگی تھی. جب پابند سلاسل ہو امام سجاد لعین کے دربار میں گئے تو لعین نے امام سجاد سے بیعت نہیں مانگی. اس کی وجہ کیا ہے کہ سجدہ شبیر کے بعد بیعت کا لفظ غالب بن گیا, ملوکیت کا لفظ غالب بن گیا. سجدہ شبیر کے بعد بیعت کا لفظ غالب بن گیا, ملوکیت کا لفظ غالب بن گیا. میں نئی لکھی 4 لائنیں پڑھ رہا ہوں کہ چلتی ہے تو جہاں پہ مشیت حسین کی, یہاں سے نعرے کی آواز کم از کم کربلا تک جائے گی. یہ سید کا وعدہ. پھر کسی لعین نے سجدہ شبیر کے بعد بیعت کا مطالبہ نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ چلتی ہے تو جہاں پہ مشیت حسین کی, یہ 2 جہاں ہے لوگوں, ریت حسین کی. ارے بچ جاتا تاحشر تبرہ سے بے حیا, کر لیتا کر یزید بھی بیعت حسین کی. آپ جیتے رہو. سبحان اللہ سبحان جن کی رگوں میں علی آباد, دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. دیکھیے یہ بڑی چہلم کی ہے. آج سے 3 دن پہلے پوری دنیا میں جلوس تھا, کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ کا مطلب ہے علی ولی اللہ. اور ان
نبوت اور ولایت کی بقا کا نام ہے حسین ابن علی. یہ میرے سامنے ماشاءاللہ شعر و سکون سے محبت کرنے والے لکھنے والے بیٹھے ہوئے اور یہ بڑا ادبی ماحول ہے. میں وہ لائنیں پڑھ رہا ہوں یقین جانیے جو دلوں پہ نقش ہو جائے. یہ سید کا ہے, یہ دل ہے, ہر دل میں عشق حسین ہے, ہر دل میں مودت حسین ہے. لاہور والوں میں دعا منگا رہا ہوں پارے گا تب تک موت نہ آئے جب تک کربلا و شام کی زیارت نصیب نہ ہو. بندہ پڑھ کے چلا جاتا ہے تذکرہ پاک میں اندر بندے نے کیا پڑھا. میں 4 لائنیں بالکل نہیں لکھی آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو چین ہے خدا کا, جو چین ہے خدا کا وہی چین رہتا ہے, جو چین ہے خدا کا وہی چین رہتا ہے. علی کی روح نبی کا نور عین رہتا ہے, اگر آنا میرے دل میں تو آنا باوضو. یہ وہ مقام ہے جس میں حسین رہتا ہے. یہ وہ مقام ہے جس میں حسین رہتا ہے. یہ وہ مقام ہے جس میں توجہ حسین رہتا ہے. تشریح نہیں کرتا میں ٹریک نہیں سے پڑھتا ہوں. ٹریک حسین میری ضرورت دیتا ہے. میں شعر پڑھ رہا ہوں. مولا ایک ایک عزادار کے لیے 1000 قبول فرما. جو چین ہے خدا کا وہی چین رہتا ہے. علی کی روح نبی کا نور عین رہتا ہے, اگر آنا میرے دل میں تو آنا باوضو. یہ وہ مقام ہے جس میں شعر پڑھ تشریح نہیں کرتا سمجھدار مجمع کہ بیان خطبہ غدیر کی صداقت کر رہا ہے. آخری عزادار تک جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مولا کی عزت اور عظمت کا واسطہ مجھ سے بہترین پڑھنے والے کہ میرا آگے زیدی صاحب بھائی منظر مہدی پڑھ چکے ہیں. میں وہ 4 مہینے پڑھ رہا ہوں. گرین ٹاؤن لاہور والوں جو پورا سال بلکہ آخری سانس تک آپ کو یاد رہے گی. ایک ایک عزادار کی توجہ میری جانے کہ بیان خطبہ غدیر کی صداقت کر رہا ہے. خدا کا گھر بھی صدیوں سے عدالت کر رہا ہے. ارے جو پھونک کے علی کو رخ قبلہ پڑھے نماز, ایسے بندوں پہ تو کعبہ بھی لعنت کر رہا ہے. آپ جیتے رہو یار, دونوں بازو بلند کر کے حیدر کیونکہ دیکھیے ہم حسین ہمیشہ ہم نے خلوص و امن کے ساتھ پیغام حسین ابن علی پہنچایا. کیونکہ اس امام کے ماننے والے ہیں اس امام کہ جس نے صبر کے ساتھ 9 لاکھ کو جہنم پسند اور 9 کے سینہ پہ اپنی فتح کا اعلان کیا. حسین میں لئیے پڑھ توجہ ایسا بتا دوں کہ وفا و صبر کا غازی جہان چھوڑ گیا. بلکہ میں لفظ تبدیل کر دیا, وفا و صبر کا غازی نشان چھوڑ گیا. وہی مرے ہوئے لفظوں میں جان چھوڑ گیا. نہ بھرتا مشق معصومات لوگ کہتے تھے, وہ بیچ راستے میں امتحان چھوڑ گیا. کون سا شیعہ ہے جو چپ رہا؟ اللہ کی زندگی میں
مجلس منصوب ہے شہزادے اکبر کے نام سے. میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں جو دلوں پہ نقش ہوتا ہے. اس کے شعر کا معیار پرکھیے گا, خیال دیکھیے گا کہ وہی مرے ہوئے لفظوں میں جان چھوڑ گئے. سبحان اللہ. جہاں میں اس لیے زندہ ہے میسا میں تبا, زبان کٹنے سے پہلے بیان چھوڑ گیا. ارے یہ صدا دیتی ہے, یہ بیان دیتی ہے گل دستہ اذان سے اذان, یہ بیان دیتی ہے گل دستہ اذان سے اذان. مجھے یہاں پہ کوئی نوجوان چھوڑ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں پہ کوئی سارے بولیے نوجوان چھوڑ گئے. جو بچہ میں آواز اٹھاتے ہو سال اٹھا میری جانے دے. مجھے یہاں پہ کوئی نوجوان چھوڑ گیا. یزیدیت کو کچلنے کے واسطے غیور وہ اس زمین پہ امام زمان چھوڑ گیا. سبحان اللہ. آپ جیت رہا ہوں. سب کی توجہ میری جانب. مجلس میں رات میں پہنچا, سب بھائیوں کے حکم کی میں نے تعمیر کر جو میرے بھائیوں نے میرے ذمہ لگایا. مولا آپ کی زندگی تلاش کروا. آخری 4 مہینے پڑھ رہا ہوں فضائل. یوسف کو مصر کے بازار میں بندے لے کے آئے, بندوں نے بیچا, بندوں نے خریدا. اللہ کرے میں آخری 4 مہینے ایک ایک عزادار کو سمجھا سکتا. مجھے قاضی کے عالم کی قسم پنڈال کی اٹھ کے داد دے حق ادا نہیں ہوتا. لاہور والا جو لائنیں پڑھو, یوسف کو بندے لے کے آئے, مصر کے بازار میں بندوں نے بیچا, بندوں نے یوسف کو خریدا. میں 4 لائنیں آپ کو سنا رہا ہوں کہ کیا تلمید, کیا استعارہ سجے ایسے حسین پر, کیا تلمید, کیا استعارہ سجے ایسے حسین پر, خدا کا نور سجدہ ہو جس کی جبین پر. ارے اکبر تو پھر بازار میں آئے گا یوسف, خریدنے عرض سے خدا اگر آئے زمین پر. سبحان اللہ. آپ جیو بھائی دونوں بات کر کے ہے نہیں, ہے نہیں. مولا آپ کو سلام دیا تھا فرمائے. بڑی قبول مجلس. آباد و شاد. مولا ایک ایک عزادار کو بہترین اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ. اس ذکر کے صدقے میں خالق میرے بھائی کے اس مالی ذات میں جزائے خیر عطا فرمائے. عاشور کا ڈھل جانا, سورا کا وہ مر جانا, اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا, جس نے ہائے نہیں کی وہ سر جھکا. مولا آپ کے آنسو کو دور فرمائے. عاشور کا ڈھل جانا, ہائے ہائے سغرا کا وہ مر جانا, اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے, عباس کے لاشے پہ چپ چاپ گزر جانا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے. سب سے پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں فرمان. امام محمد باقر کا فرمان ہے کہ جب شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے, جس مومن کے دل میں جو بھی دعا ہو, ہائے بھی کرتا رہے, آنسو بھی بہاتا رہے, اور دل میں دعا بھی مانگتا رہے, کیونکہ شہزادے کا واسطہ اللہ کبھی رد نہیں کرتا.
امام زمانہ سے اجازت لے کے، کیونکہ صدارت ہے امام زمانہ کی، تابوت برآمد ہونا ہے حسین کے کڑی الجمان کا، اس جوان کا کہ 36 شہروں میں بی بی زینب ترستی گئی، کوئی اتنا کہہ دے علی کی بیٹی تیرے اکبر کا بڑا ارمان ہے۔ جزاک اللہ، سارے باتیں کرتے ہیں، مولا تیرا باتیں قبول فرمائے، مولا تیرا عشق قبول فرمائے۔ آج میرے سامنے بندہ بٹھا جو زندگی ساری نہیں ہویا، آج میں پڑھنا حسین کے اکبر کی شہادت، 36 شہر، 72 بازار، ہائے کرتے ہیں 144 گلیاں، 288 موڑ، چلی کون تھی؟ وہ بیویاں جن کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا، لاہور والوں جنہوں نے ہائے نہیں کی نا وہ سر جھکا لیا، شام کی قید گزار کے بھائی کا چہرہ کر کے بزرگوں نانا محمد کی قبر پہ آ کے بیٹھی بی بی زینب، کافی دیر چپ کر کے بیٹھی رہی، یا بی بی ام کلثوم کی آوازیں زینب بہن نانا کا سلام نہیں کرنا، رو کے بی بی کی آوازیں نانا باغی کی ضعیفہ بہن سلام کہتی ہے۔ سارے باتیں کرو، مولا کا باتیں قبول فرمائے۔ جب علی کی بیٹی نے کہا نا قبر شک ہوئی، رسول قبر سے باہر آئے، اپنا دایاں ہاتھ بیٹی کے ساتھ رکھا، یا رو کے بی بی زینب کی آوازیں نانا اپنا ہاتھ اٹھا لے، رسول کی آوازیں عزت والی بیٹی کیا ہوا، رو کے بی بی کی آوازیں نانا تیری نبوت کی قسم مسلمانوں نے تیرے بیٹوں کو اتنا نہیں مارا نانا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا ہے، نانا ہمیں 36 شہروں میں مارا گیا، نانا سارے ماتم جزاک اللہ، مولا تیرا ماتم قبول فرما۔ مسائل کے تہوار میں میں دیکھ رہا ہوں، چہرے دیکھ رہا ہوں کہ ذکر سنے کون ہے، اس وقت رسول کی آواز، عزت والی بیٹی کہاں دکھ ہوئے، اسی جملے میں مجل سے میرے ختم ہوگی بیٹی، رو کے بی بی قاضی نانا نہ آپ پوچھئے نہ میں بتا سکتی ہوں، پھر بھی رسول نے کہا عزت والی بیٹی بتا کہاں دکھ ہوئے، رو کے بی بی قاضی نانا 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، نانا بڑا دکھ ہوا، نانا تیرے حسین نے بندے ہوئے احرام توڑ دیے، نانا بڑا دکھ ہوا، نانا 2 محرم کربلا ہے، نانا بڑا دکھ ہوا، نانا 7 کو پانی بند ہو گیا، نانا بڑا دکھ ہوا، نانا 10 محرم کا دن طلوع ہوا، نانا میرے اکبر کے جگر میں بچی کا پھل لگ گیا، نانا بڑا دکھ ہوا، نانا میرے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، نانا میرے اول محمد مارے گئے، نانا میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے، نانا 70 قدموں کا فاصلہ تھا، میں قرآن اٹھا کے میری نام آئے، میری ماں نے چنگیاں پیس کے پالا ہے، نانا ظالم نے 13 ظلموں سے تیرے بیٹے کا سر قلم کر دیا، نانا نو کے نیزہ سے میری چادر اتار لے گئے، نانا بڑا دکھ ہوا، جو ماتم نہ کر سکے اپنا سر جھکا لے، اس وقت بی بی کی والی نانا تیری نبوت کی قسم، بابا کی ولایت کی قسم، شبیر کے سجدے کی قسم، سارے دکھ زینب بھول جائے گی، ایک دکھ قبر کی دیواروں تک نہیں بھولے گی، آواز کون سا دکھ ہے، آواز نانا کربلا سے شام تک ہر موڑ پر دن میں 9 مرتبہ اکبر کا قاتل میرے سامنے آ کے مسکراتا تھا، مسکرا کے کہتا تھا اور میں نے تیرا اکبر مارا اور تیرا دلہا مارا اور تیرا جوان سارے
تھا اکبر تیرے بعد دنیا میں خاک ہے ہائے ہائے مولا تمہارے عرش قبول فرما جزاک اللہ بزرگ ذاکرین ایک جملہ پڑھتے تھے حسین اللہ تیرے مالک کے درجات بلند فرما میری جانب دیکھیے بزرگ خطبہ ایک جملہ پڑھتے تھے کہ بر صغیر سے ایک قافلہ گیا کربلا حسین کی قبر کا مجاور تھا شیخ مہدی ایک بزرگ سید نے کہا شیخ مہدی آج حسین کی قبر پہ اکبر کی شہادت سنا شیخ مہدی نے اکبر کی شہادت پڑھی رات کا وقت ہوا شیخ مہدی سو گیا عالم خواب کے منظر کیا دیکھا زمانے کا رسول ہے سر پہ امامہ نہیں ہے رسول اکیلا نہیں ہے ساتھ ایک بی بی ہے جس کے دونوں ہاتھ محلوبل ہے شیخ مہدی کہتے میں آگے بڑھا میں نے دونوں ہاتھ رسول کے قدموں پہ رکھے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا خیریت رو کے رسول کی آوازی شیخ مہدی پڑھنی تھی علی اکبر کی شہادت میں نے رو کے کہا آقا میں نے غلط پڑھی ہے آوازی تو نے ٹھیک پڑھی ہے پر جب سے تو نے شہادت پڑھی ہے کبھی میں اور زہرا کربلا آتے ہیں کبھی میں اور زہرا شام جاتے ہیں اور کبھی حسین خون روتا ہے اور کبھی زینب روتی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے اور میرا جوان بیٹا سارے باتیں لے ہائے اکبر ہائے مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے جزاک اللہ شیر روحانیت شیر قبولیت جو ذاکرین میرے سامنے بیٹھے ہوئے میں فکرہ پڑھا دعا مانگا کروں کسی ضعیف باپ کو لاہور والوں جوان بیٹے کا میت نہ دیکھنا پڑا حسین سے بڑا غریب دور ہے سارے بزرگ رو رہے ہیں فکرہ پڑھ رہا ہوں وہ فکرہ جو مقتل کی کتابوں میں لکھتے لکھتے مورخ جگر کے خون سے انہوں نے جو جملے لکھے آنکھوں سے خون روئے جگر کے خون سے وہ لفظ لکھے وہ لفظ پڑھا آنکھوں سے آنسو بہائے کیونکہ بزرگ مورخین جنہوں نے مستند مسائل جمع کیے کربلا کے ایک بزرگ عالم دین نے لکھا اتنا پیارا تھا حسین کو اکبر جب ظالموں نے نیزے پہ سر بلند کیے نا کربلا سے شام تک جس سمت علی اکبر کے سر والا نیزہ ہوگا حسین کا رخ مڑ جاتا حسین کے لب سے ایک جملہ اکبر اللہ اس پہ لعنت دے اور جس نے تجھے مارا اور میری آنکھوں کا نور بیٹا اور میرا جوان سارے ماتوں کا جتنا رو کم ہے اکبر وہ ہے جسے سجاد خون رویا ہے جسے سجاد خون رویا ہے شام کے بعد اور قافلہ پہنچا آدھی رات کا وقت ہوا ان لئیوں نے نیزوں سے سر اتارے صندوق میں سر رکھے باہر سے تالا دیا اللہ لعنت کرے شبر ملعون پر ڈر رہا جو جتنے عزادار بزرگ بیٹھے ہوئے ہر عزادار سر پہ ہاتھ مار رہا اس شبر ملعون نے غریب حسین کا سر نیزے سے اتارا صندوق میں سر رکھا باہر سے تالا دیا صبح ہوئی یا اس لئیم نے تالا کھولا اس نے منظر کیا دیکھا صندوق میں اکبر کا سر نہیں ہے اس لئیم نے لوہے کا دادیانہ اٹھایا یا سجاد کی پشت پہ سطرے لکھنے شروع کر دی لے کے سجاد کی آوازی ظالم کیوں مار رہا ہے آواز سجاد اتنا بتا تیرے بابا حسین کا سر کہا ہے لے کے سجاد کی آوازی ظالم میرے بابا کو اکبر سے بڑا پیار تھا اور جب علی اکبر کے سر والا صندوق کھولا گیا حسین کے ہاتھ اکبر کے ہاتھوں میں تھے آواز اکبر اور میرا جوان بیٹا اکبر سارے ماتم کر ہائے اکبر ہائے دولہ ہائے جوان
रो के अकबर ने कहा बाबा ना आप इब्राहिम है, ना मैं इस्माइल हूँ, ना मेरी माँ हाजरा है, ना आपकी बहन दीना है, जहाँ दिल चाहे मुझे भेज। आवाज अकबर उस माँ से इजाजत ले जिसने तुझे 18 साल बुरके में पढ़ा। अकबर का जनाजा आना है, जब जनाजा आए तो टकरे मार के रोना। जवान बेटे को लेके बीबी ज़ैनब के खेमे में हुसैन आया, सारी मस्तूरात इकट्ठी हुई, तबर्रुकात वाला संदूक आया। अबा किसी नबी की, कबा किसी नबी की, कमर बंद किसी नबी का, नालैन किसी नबी के। बीबी ज़ैनब ने अमामा उठाया, हुसैन की आवाज़ ज़ैनब मैं ज़ईफ़ बाप हूँ, अमामा मुझे दे। जिन्होंने घरों तक रोते हुए जाना है, बीबी ने भाई को अमामा दिया, इमाम हुसैन ने अमामा उठाया। या उस वक्त गरीब की आवाज़ अकबर सर झुका, अकबर ने सर झुकाया। या हुसैन के लब से निकला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुअ वनक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरि साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन ने कातला नवाला, बीबियों की आवाज़ आई, वाह मुहम्मदा, अरे शेरों वाला, अरे अकबर। रुक जाओ, बैठ जाओ, लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए मुझे एक फिक्र पढ़ने दो। शाबाश खबरदार, एक लम्हे के लिए बैठो। हुसैन का पास अमामा बंद हो गया, अकबर बर्दाश्त नहीं कर सकते ज़रा। जिन्होंने एक लम्हे बैठो, सारे काबूलियत है, वालियत है, सारे बैठो, मुझे दो फिक्र पड़ गई। गाजी के आलम की कसम, अब जिन्होंने घरों तक रोते हुए जाना है, मेरी जान देखो, ये सैयद का वादा है कि घरों तक रोते हुए जाओ। जिनकी तवज्जो मेरी जान देखो, गाजी के आलम की कसम, अकबर घोड़े पे बैठा, सारे हाय करना, सारे हाय करना। हुसैन की आवाज़, अकबर नीचे उतर, अकबर नीचे उतरा, हुसैन ने सीने से लगाया, सीने पर भी जाए तब भी हक डाला हो। 36 विदे है अकबर के, 36 दफा अकबर चला, 36 दफा हुसैन ने बुलाया। आखिरी दफा अकबर की आवाज़, बाबा दिल नहीं जा रहा, रो के हुसैन की आवाज़, अकबर काश तू हुसैन होता, काश मैं अकबर होता, फिर पता चलता जवान बेटे मौत की जान। अकबर जब हमारे अल्लाह के लाहौर वालों, अकबर घोड़े पे बैठा, अकबर का घोड़ा तेज दौड़ने लगा, या पीछे हुसैन तेज दौड़ने लगा, या अकबर के घोड़े के आगे एक काले बुर्के वाली बीबी आई, जिसके दोनों हाथ फैले पहले रो के मैंने की जवान जरा पीछे दे। अकबर ने देखा और सही हुसैन और गुरु के भाव और एक पे गिरा हुआ है, आवाज अकबर, अकबर। सारे बदल, सारे बदल, हाय अकबर, हाय जवान, अल्लाहु अकबर। मैं आखिरी फिक्र पर जनाजा आ रहा है। अल्लाह लानत करे हसीन बिन नबीर पर, 3 नोकों वाली बच्ची अकबर के जिगर में मारी। सारे मालूम तो हाय अकबर, सारे को हाय अकबर, हाय अकबर। ज़ीन से ज़मीन पे आया, हुसैन कैसे आया? आकर मेहदी ने लिखा, ज़ल्म व ज़ल्म नसीब, जैसे 6 महीने का बच्चा चलता है। हुसैन अकबर की लाश पे आया, अकबर के दोनों हाथ जिगर पे। हुसैन के बाद अकबर क्या हुआ? जो मातम ना कर सके सर झुका ले। बाबा जालिम ने बच्ची मारी है, निकाली नहीं है। बाबा जालिम ने कहा है, मैंने सुना है हुसैन बड़ा साबिर
یہ حسین کے اکبر کا جنازہ ہے. عزاداروں سارے سر پہ ہاتھ مار کے فکر سنو. حسین نے پرچی کے پھل کو کھینچا, خالی پرچی نہیں آئی, اکبر کا جگر ساتھ آیا. یا بی بی زینب کی آواز, اے شیر مولا, اے دولہ, اے جوان, اے اکبر. سارے مدار ماتم کرو. حضرات ایک ضروری اعلان سن لیں. کربلا میں مسلمانوں نے حسین کے بیٹے کو مار ڈالا. اور امام بارگاہ میں حسین کے اکبر کا جنازہ. ماتم اکبر, ماتم اکبر. तार छोड़ दो यार, तार छोड़ दो भाई, तार छोड़ दो नीचे से. वायर छोड़ दो यार. वायर छोड़ दो, वायर छोड़ दो यार. अकेले यानी कि इधर गए तेरे नाम कजन अपना
शबीर दे नाल हीरो पैया सहरा विच सब हमशीरा ने मज़लूम हुसैन ने करबल विच जदों खोलिया दो तहरीरा ने एक हसन दे हथ दे नाल लिखी दूजी सुगरा दी तहरीर दौला बौलो आए विच शबीर दे नाल हीरो पैया सहरा विच सब हमशीरा ने मज़लूम हुसैन ने करबल विच जदों खोलिया दो तहरीरा ने एक हसन दे हथ दे नाल लिखी दूजी सुगरा दी तहरीर दौला शाते कासम दा हर टुकड़ा चुम के शाजोरी दे विच पाया है बड़ी मुश्किल नाल गरीब सैयद अकबर दी लाश पे आया है ओदे टुकड़े ते उस दी परछी गई जिगर हुसैन दा चीने सोना शाते मौलो आए करबल दे शबीर सोना शाते मौलो करबल दे शबीर कासम दा हर टुकड़ा चुम के शाजोली दे विच पाया है बड़ी मुश्किल नाल गरीब सैयद अकबर दी लाश ते आया है ओदे टुकड़े ते उस दी परछी गई जिगर हुसैन दा चीने दौला हाँ जी बंद कर दे टेप टूप ला मोबाइल का डिकेली में पड़ा ठीक है वाली गाना का लगा ट्राइपॉड होने देंगे कितना ट्राइपॉड मोबाइल अली भाई
ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਰਾ ਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਟਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਵੱਡੀ अरे 300 लेगा ना ये जी भाई केड़ा यार रहने वाला ਜਿਹਦੇ ਕੁਛ ਤਿਉਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा तो उन्होंने हुन किधर ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਪਿੱਛੇ अली भाई अली भाई आपने भाई ने भेज दिया आपको किसे लाइट चल रही है ना वो बंद कर देना ठीक है